بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی اسلامک بیان کی ویڈیو اور اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے مدینہ پہ حملے کا ارادہ کیا۔ دیکھو مشرکین مکہ نے کہا ہم نے بھائی بدر میں بھی دیکھ لیا، احد میں بھی دیکھ لیا، نقصان تو پہنچایا مگر خود بھی مار کھائیے اور وہ نقصان نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے، تو مزہ نہیں آیا، تو ایک دفعہ سارے مل کے مدینہ پہ حملہ کرو۔ اب جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو اسباب کی دنیا میں اتنے بڑے قبائل سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ پیغمبر سید الانبیاء صحابہ میں موجود ہیں جبکہ ہمارے درمیان کوئی پیغمبر بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی ایسی فنٹر گیری باتیں۔ دیکھو براہ راست جن کا اللہ سے رابطہ ہے، ایسے موقع پہ بھی ہمیں نہیں ملتا، نبی نے صحابہ کو بٹھا دیا، استخارے نکالو اب کیا کرنا ہے، بس اللہ کی مدد آئے گی۔ نا 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 آپ نے پریشان ہوئے بھئی چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ہم ہوتے ہم کہتے چاروں طرف سے آپ بھی حملہ کر دیں، بھئی کچھ صحابہ کو ادھر بھیجیں ہیں، بھئی 1000 وہاں ہیں تو وہاں بھیجیں، کچھ کو یہاں بھیجیں، کچھ کو چاروں طرف سے ہے تو چاروں طرف۔ بھئی اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ اگر شہید ہو گئے، قتل ہو گئے تو میری تو 15-16 سال کی محنت، ان کو بچانا بھی تو ہے، ان کو بھی تو بچانا ہے۔ ایک صاحب ایک مدرسے میں آئے، محتمم صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کا فلاں استاذ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی نکال دو، فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مدرسے میں کیا بھیڑ بکریوں سے چلاؤں گا یہاں پہ بیٹھ کے؟ جب سبھی کو نکال دوں گا تو بچے گا کیا میرے پاس؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے فلاں میں بھی کچھ گڑبڑ ہے، فلاں میں بھی کچھ گڑبڑ ہے، لیکن پہلے مدرسہ وہ تو چلے، گڑبڑے بھی ٹھیک۔ بھائی ایک گاڑی کا یہ ٹائر میں بھی تھوڑا سا فالٹ، اس میں کچھ لیک، پنچر لیک ہے، تھوڑا سا انجن میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، تو اب آپ نے انجن بھی نکال دیا، ٹائر بھی نکال دیا، سیٹیں پھٹی ہوئی ہیں، سیٹیں بھی نکال دی، تو اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے جائے گا کیا؟ ہم ایسی لوگوں کو حل دیتے ہیں کسی چیز کا، جیسے ایک صاحب نے کہا کہ غربت کے خاتمے کا بہترین حل بتاؤ، دوسرے نے کہا سب سے مختصر اور بہترین راستہ کہ غریب کو ختم کر دو، سارے غریبوں کو جمع کرو ایک کنٹینر میں اور بم سے اڑا دو، ہمیشہ کے لیے غربت کا کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے غربت ختم کرنے کا؟ تو یہ ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں یہ نہیں کہا کہ ادھر بھی بھیجو ادھر بھی بھیجو، بھائی اتنے بڑے بڑے لشکر آئے ہیں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ احد میں تو چلو یہ مشورہ تھا کہ اندر رہ کے لڑیں یا باہر رہ کے لڑیں، یہاں تو باہر رہ کے کس کس سے لڑیں؟ مشورے لینا شروع کیا آپ نے۔ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ یا تو عاملوں سے رابطہ کر کے 25-30 ہزار جنات تو بھیج دو یار، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے 10,000 جنات جلائے ہیں تو 20,000 ہمارے پاس بھیج دو، یا پھر ہم سب کو استخاروں پہ بٹھا دیتے۔ آپ نے سوچا کہ بھائی اس قسم کی جنگ عربوں نے پہلے کبھی، بولو بھائی، نہیں دیکھی، تو ہمیں تو تجربہ ہی نہیں ہے۔ مشورہ ہمیشہ اس سے لیا جاتا ہے جو کسی کام کا ماہر ہو، جو تجربے سے، یہ بھی لاجک کی بات ہے نا ایک، تو ہمیں تو ایسا تجربہ ہی نہیں ہے، عرب پہ کبھی اس طرح سے سارے قبائل نے چاروں طرف سے مل کے حملہ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو اس جنگ کو جانتے ہیں جو ہمارے باپ دادا جس سے واقف ہیں، اس طرف سے تو لڑنا جانتے ہیں، یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ استخارہ نہیں نکالا، حضرت سلمان فارسی کو بلایا جو پرشین تھے، ایران کے رہنے والے، ان کو بلایا کہ بھائی تم لوگ اس کے عادی ہو گئے، ذرا بتاؤ تم لوگ ایسے موقع پہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری قوم میں جب ایسا ہوا کرتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ بڑی بڑی خندقیں کھودتے تھے جن کو دشمن کے گھوڑے چھلانگ لگا کے پار نہ کر سکے۔ نبی نے مشورہ لیا، غور کیا، اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے سامنے نہیں تھا، اور یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ مدینہ کے چاروں طرف اتنی بڑی خندقیں گڑے کھودے جائیں کہ دشمن گھوڑا پار نہ کر سکے، اور اتنی گہری ہوں، اسباب کی دنیا میں یہ بہت مشکل، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن
نہیں. تو اب ہم ہوتے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی. اب یہی ہے کہ دعا کی جائے. آپ آیت کریمہ کا 1,00,000 دفعہ ورد کریں. آپ یا سمت 3,85,645 دفعہ وہاں بیٹھ جائیں. آپ 3,85,600 یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ادھر بیٹھ جائیں 3,06,000. آپ ایسا کریں عمرے پہ نکل لیں. آپ کو میں ٹکٹ کے پیسے دے رہا ہوں, وہاں جا کے دعا کریں. دعاؤں کے ہم منکر نہیں ہیں. نبی نے بدر میں پورے اسباب اختیار کیے, پھر لڑائی میں مسلح بچھا کے دعا مانگی ہے کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا وہ کر لیا. اب یہ 313 شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. ہم آیت کریمہ کے بھی خلاف نہیں ہیں. کام تو پورا کرو پہلے جو کرنے کا ہے, پھر آیت کریمہ بھی پڑھو, دعائیں بھی مانگو. لڈو کھا رہا ہے شوگر کا مریض, دعا مانگ رہا ہے اللہ اسی طرح شوگر لیول رہے ہیں. اللہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے جاب نہیں مل رہی. میں نے کہا دن میں کتنا ٹائم جاب کی تلاش میں لگاتے ہو؟ مجھے کہنے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا دن میں کتنا ٹائم لگاتے ہو؟ پھر مجھے شیڈول پتا چلا تو پتا چلا کہ زیادہ تر ٹائم سونے میں گزرتا ہے, اور ایک پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہوا ہے جاب کے لیے, باقی ٹائم اس میں. میں نے کہا وہ جو وظیفے والا حصہ ہے نا وہ جاب تلاش کرنے میں لگا دو. دعا میں یہاں سے بیٹھ کے کر رہا ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ. اور تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ میں تو تلاش کر رہا ہوں, باقی تیرے ہاتھ. کر ہی نہیں رہا ہوتا کچھ. جاب کیسے تلاش کر رہا ہے؟ اس کو بول دیا یار کوئی جاب ہو تو بتانا, اس کو بول دیا کبھی ان کو بول دیا, کبھی ادھر چلے گئے, بس 2-4 آدمیوں کو بول دی کہ تلاش کر رہا ہوں مل. اور تلاش بھی کیا کر رہا ہے؟ تجھے آتا کیا ہے بھائی؟ جس فیلڈ کی جاب تلاش کرو اس میں آپ کو آتا کیا ہے؟ آتا بھی نہیں ہے کچھ. جاب انسان کو خود تلاش کرتی ہے, یاد رکھو. ہر شخص کو اپنی فیلڈ میں ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے, ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے. تو محنت ہی نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے, اس میں دعا مانگو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا. انہوں نے کہا کہ چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں, یہ بہت مشکل کام تھا. یہ اس وقت کہنا آسان ہے, جب کدال لے کے شروع کرو بڑا مشکل. اور اس سے ہوگا کیا کہ وہ اندر آنے سے یہ نہیں کہ بڑھ بڑھ پہ ان پہ حملے کیے جائیں. بھائی اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر, یہ نہیں ہم کر سکتے. ہم تو بس اندر آنے سے روک دیں کسی طریقے سے. اب دیوار تو کھڑی نہیں کر سکتے, اس میں وسائل اور زیادہ لگیں گے, گڑھے کھود سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا. بھئی یہی مشورہ ہے. مشورہ لیا نا, استخارہ نہیں نکالا, مشورہ لیا. تو مشورے میں طے ہوا, گڑھے کھودے گئے, اور بہت مشکل کام انسانی تاریخ کا جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے. صحابہ بھوک سے ہلاک ہونے لگے, پیاس سے ہلاک ہونے لگے, وسائل ہے نہیں اور کام اتنے, لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب ایسے مسائل ہوئے, کیونکہ اپنا کام پورا کیا, پھر اللہ کی طرف سے معجزوں کا صدور بھی شروع. بھوک سے نڈھال ہو گئے صحابہ. میرے پیٹ پہ 1 پتھر, آپ نے بتایا میرے پیٹ پہ 2 پتھر, کیا کریں کہاں جائیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا بیوی سے جا کے بولو ہانڈی پکانا شروع کرے اور ڈھکن کو نہ ہٹائے, اور برتن سے مجاہدین کو کھانا نکال کے چمچ سے دینا شروع کرے, اور جھانک کے نہ دیکھے. دیتی جا رہی ہیں, دیتی جا رہی ہیں, دیتی جا رہی ہیں. صحابی کا واقعہ وہ نا, دیتی جا رہی ہیں اور مجاہدین آ کے کھاتے. یہ معجزہ ہے. اب ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, وہ پورا جو آپ نے جو کام کیا نا اس کو نہیں دیکھیں گے. ہم کہیں گے رزق اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسے دیتا ہے, لہذا بس بیگم کو جا کے بولیں گے بیگم ڈھکن ہٹا کے بھائی ڈھکن نہیں ہٹانا, لیکن وہ 2 چمچوں کے بعد دیگچی صاف. تو کہہ رہے ہیں یار ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا, ڈھکن بھی نہیں ہٹایا, پھر بھی کھانا کم پڑ گیا. بھائی سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. پھر جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا, اب جو آپ کے بس میں نہیں ہے اللہ کی طرف سے مدد. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے, بڑا دلچسپ قصہ ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا کہ سب کو پلاؤ. 1 پیالہ دودھ ہے,
پلاتے جا رہے ہیں, مشہور واقعہ ختم نہیں ہوا. کہہ رہے مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ تو ختم ہو جائے گا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ کی وہ قسم پرسی دیکھی نا کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ میں تو بھوک سے مرا جا رہا ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ملے گا. سب کو پلایا, پھر فرمایا ابو ہریرہ پی. آخر میں انہوں نے پیا, وہ پیالے سے دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا. پیا 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 اور پیا. فرمایا قد شبعت یا رسول اللہ, سیر ہو گیا, اب تو پیٹ پٹ رہا, نہیں پیا جاتا. یہ ہے معجزہ. لیکن یہ سارے پروسیس کرنے کے, بولو بھائی بات, پانی ختم ہو گیا ایسے موقع پہ تو آپ نے اپنے دستے مبارک کو چشمے میں ڈالا اور پانی پھوٹنا شروع ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی نے کنواں کھودنے سے منع کر دیا صحابہ کو کہ پانی کی ضرورت ہو تو آ جانا, میں گڑے میں ہاتھ ڈالوں, مٹکے میں ہاتھ ڈالوں گا, پانی بہنا شروع. بھائی اپنی طرف سے تو سارے کام جو آپ سے نہیں ہو رہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. محمد رسول اللہ.